They have actually gone crazy. Oh my God. کریزی تو خیر بڑا چھوٹا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. They have gone bonkers in my view. Really? They have gone bonkers. They have gone bonkers. مطلب اب اس سے تو بالکل صاف واضح یہی ہو رہا ہے کہ اب آپس میں ہی اپنے خود ہی جنگ کر رہے ہیں. 2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خود ہی پروجیکٹائلز گراتے ہیں, خود ہی ان کو مارتے ہیں, ہاں جی, اور کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے بڑے پاکستان کے جو میزائلز ہیں گرا دیے, 2 JF-17 گرا دیے, 1 F-16 تباہ کر دیا. پھر خود ہی امرتسر پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے جی پاکستان نے سکھوں کے خلاف جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے وہ برباد تباہ کرنا چاہتا ہے. مطلب ایک عجیب عجیب کہانیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں. ایکچولی میں نے کبھی کسی ملک کو اس طرح نہیں ہوتے دیکھا لٹرلی. مطلب یہ تو ایک تماشا لگایا ہوا انہوں نے, اور آبویسلی میڈیا خود نہیں کر رہا, ان کو پوری جو ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ڈیپ اسٹیٹ ہے, جو بی جے پی ہندوتوا گورنمنٹ ہے, وہی ان کو فیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ کہانی بنانی ہے. جس طریقے سے 2 دن سے یہ لگے ہوئے ہیں, بالکل لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں. سوری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ دے ہیو لاسٹ دا پلاٹ. اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے, جو ایئر ایسٹس پاکستان نے گرائے ہیں, ان کو کس طرح چھپایا جائے, ان کو کس طرح ان پہ پردہ ڈالا جائے, کس طرح عوام کی جو ٹینشن ہے کہیں اور ڈسٹریکٹ کی جائے. تو یہ ساری کہانی اسی کھاتے میں چلا رہے ہیں, اور ایک عجیب لگتا ہے گھبراہٹ سی ہے. سچی بات تو یہ ہے, ہونی بھی چاہیے باسط صاحب. نہیں ہونی تو چاہیے, کیونکہ ان کو پاکستان کا پتہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے نا وہ 1971 والا یا اس سے پہلے کا پاکستان نہیں ہے. یہ ایک ڈفرینٹ پاکستان ہے, بڑا پر اعتماد پاکستان ہے. دوسری جگہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں آئیں. پاکستان کو دیکھیے گھبرانے, ہمارے یہاں پہ عوام جو ہے نا اس وقت ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ جائز طور پر ان کو ایک اضطراب سا ہے کہ کب ہم ریٹیلیٹ کریں گے, کیونکہ آفٹر آل ہمارے یہاں 31-32 لوگ شہید ہوئے, جانے گنوائی ہم نے, بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں, پھر ہماری مساجد کو نقصان پہنچایا. تو لوگ ایک اضطراب ہے کہ کب بھئی ہم بھی کوئی حملہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آرم فورسز کو پش نہیں کرنا چاہیے فی الحال. جب ہماری حکومت نے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ جب مناسب سمجھیں, جہاں سمجھیں وہاں آپ کارروائی کیجیے گا, تو اس لیے تھوڑا سا صبر کا, ان اللہ مع الصابرین, تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں. اور مجھے اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز ریٹیلیٹ کریں گی, اور زبردست طریقے سے کریں گی, اور اپنے حساب سے کریں گی. اس وقت جو بھارت کر رہا ہے نا, جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, وہ پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد کوئی ایکشن لے لیجیے تاکہ معاملات ختم ہو جائیں. لیکن پاکستان اس سے ایکشن نہیں لے گا. پاکستان تب ایکشن لے گا جب اس کو پورا کانفیڈنس ہوگا کہ جو ٹارگٹ وہ کرنا چاہتا ہے وہ ٹارگٹ صحیح جگہ پہ جا کے لگیں, اور جہاں پہ وہ نقصان دینا چاہتا ہے اتنا نقصان ہو. تو پاکستان کی جو الحمدللہ اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے اس وقت. ہمیں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صبر سے تھوڑا بہت کام لیں, اور مجھے مکمل یقین ہے کہ ہم بھارت کو جو ہے نا صحیح جواب دیں گے. یہ ایسا جواب نہیں ہوگا جو سب بھارت کا میڈیا دکھا رہا ہے نا, کہ اور جو بھارت نے کیا بھی ہے, جو بھارت نے کیا بھی ہے, رافیل کی ناکامی, ایبسولوٹلی. تو بھارت تو ان کو چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ہم پرووک بھی نہیں ہوں گے. ہم ایک میچور نیشن اب بن چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے پرووک بھی نہیں ہونا, ہم نے تھوڑا صبر سے کام لینا, اور آرم فورسز پہ اپنا اعتماد رکھنا ہے کہ جو بھی کارروائی کریں گے انشاءاللہ وہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہوگی. بالکل. دیکھیں یہ بھی ممکن ہے, میں اس کو رد نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہم اس طرح نہ کریں ریئیکٹ جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. لیکن جو بھی ریسپانس ہماری آرم فورسز کا ہوگا, مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہوگا. اور وہ اس نظریے کو بھی سامنے رکھ کے ہوگا کہ ہم نے اپنے ڈیٹرنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے, کہ دوبارہ بھارت یہ جرأت نہ کرے کہ ہماری سوورنٹی کو اس کی وائلیشن کرتے ہوئے اس قسم کے میزائلز وہ پاکستان میں گرائے اور ہمارے سویلینز کو شہید کرے.
تو یہ ڈیٹیرنس جو ہے نا ہم نے اس کو بحال بھی کرنا ہے. تو اس کانٹیکس میں جو میں دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. دیکھیں نا بھارت نے بھی تو پہلگام کے بعد جو ایک ڈرامہ رچایا اس کے بعد 12-14 دن لیے نا ریاکٹ کرنے میں. 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 7 مئی کو بھارت نے ریاکٹ کیا. تو تقریباً 14-15 دن ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے, ہم بھی اپنا وقت لیں گے. جب ہم مناسب سمجھیں گے تب ہم حملہ کریں گے, ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس لیے میری لوگوں سے, اپنی عوام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے, تحمل کا مظاہرہ کیجئے. حکومت پریشر ڈالنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمیں مس لیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کا میڈیا مس لیڈ تو کر رہا ہے نا, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, ہر چیز چلائے جا رہا ہے. تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے چیزوں سے, اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حکومت پہ اپنی آرم فورسز سے پریشر بلڈ کریں. ون لائنر لینا چاہوں گی, یہ میڈیا رکے گا کہاں پہ بھارت کا؟ بھارت کا میڈیا نہیں رکنے والا. دیکھیے بھارت کا میڈیا تو کتنے دہائیوں سے یہی کام کر رہا ہے, اور خاص طور پہ 2014 کے بعد سے جب سے مودی سرکار آئی ہے وہ تو بالکل ان کی گود میں جا کر گرا. اسی لیے اس کو گودی میڈیا بھی کہتے ہیں نا. تو یہ ہے معاملہ. صحیح. دوسری جانب اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں نا تو گزشتہ روز بھارتی سیکرٹری خارجہ نے ایک اور بریفنگ دی, پریسر دیا, اور ایک طرف انہوں نے بٹھایا ہوا تھا جو کرنل صاحبہ ہیں بھارت کی آرمی میں, ان کا نام ہے صوفیہ قریشی صاحبہ, اور دوسری جانب ایک ونگ کمانڈر ہیں وومیکا سنگھ, ونگ کمانڈر وومیکا سنگھ. تو پچھلی پریسر میں بھی یہی تھا, تو اس بریفنگ میں بھی ایک طرف وہ ایک طرف وہ, اور پہلے سیکرٹری خارجہ صاحبہ نے کچھ کامنٹ دیے, انٹروڈکٹری ریمارک, پھر ان کو ان کے حوالے کر دیا. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات جو میری آبزرویشن ہے کہ جو یہ کرنل صاحبہ ہیں نا صوفیہ قریشی, وہ بات کرتی ہیں اردو میں, ہاں جی, اور جو دوسری خاتون ہیں ونگ کمانڈر جو ہندو ہیں وہ بات کرتی ہیں انگریزی میں. تو وہاں بھارت نے دیکھیے یہ بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے کلچر میں شاید یہ آئی ڈو ناٹ نو کس طرح یہ چیز آ گئی ہے کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ بڑا ماڈرن, بڑا پروگریسو ہے, اور جو اردو بولتا ہے یا ہندی بولتا ہے وہ تھوڑا سا مطلب, حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں, لیکن ایک تعصب پیدا کرنے کی لوگ دنیا کوشش کرتی ہیں. تو مسلمانوں کو تو اس طرح ہی پیش کرتے ہیں کہ یہ تو بس اردو میں ہی بات کرتے ہیں, ہندی میں بات کرتے ہیں, ان کو اور کوئی آتا جاتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جو میں بات سنانا چاہتا ہوں وکرم مصری صاحب کی, وہ ذرا امپورٹنٹ ہے. وہ چلیے اس پہ تو میں شاباش دیتا ہوں وکرم مصری صاحب کو کہ ابھی تک دیکھیے, یا تو ہم نے ان کے 5 طیارے نہ گرائے ہوتے, 5 رافیل, ایک SU-30 اور ایک MiG-29, اور پھر 2 اور بھی ڈرون ایئر ایسٹس ان کے ہم نے گرائے. تو مصری صاحب بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے نا کہ جی کچھ نہیں, آئی ڈینائی دس, کوئی ایسا رافیل کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سارا پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا گرائے تو ہوئے اور یہ بات چھپی تو رہ نہیں سکتی, اور اب تو فرانس کے لوگ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مصری صاحب نے یہ کنفیس کر لیا کل کہ جی واقعی جو پاکستان کہہ رہا ہے وہی بات ہے کہ ہمارے 5 طیارے انہوں نے گرا دیے ہیں. ہاں جی. تو یہ ایک کنفیشن ہے جو میں ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے تھے. جو پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں نا کوسچنز ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا ثبوت ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو گیا, جو وزیر خارجہ وکرم مصری اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. جی, جب آپ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا نا, ایک کورسپونڈنٹ نے سوال کیا کہ جی پاکستان یہ افواہ اڑا رہا ہے کہ ہم نے 5 جہاز گرا دیے ہیں بھارت کے, تو آپ اس کو کریکٹ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہتا, جب صحیح وقت آئے گا تب میں بات کروں گا. تو یہ ابھی تو صحیح وقت ہے, اس سے بہتر اور کون سا وقت آئے گا جب 2 سال کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ رافیل گرے تھے کہ نہیں گرے تھے. ابھی تو وقت ہے کہ آپ پاکستان کا جو پروپیگنڈا ہے بقول آپ لوگوں کے کہ 5 طیارے نہیں گرے, تو یہی تو وقت ہے کہ آپ پاکستان کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں اور ڈینائی کریں. تو وہ ڈینائی تو انہوں نے کیا ہی نہیں, اپنی جان بچا کے چلے گئے. نہیں کر سکتے نا, کیونکہ حقیقت ہے, ان کو معلوم ہے کہ حقیقت یہی ہے. اگر آج میں جھوٹ بولوں گا
کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پکڑا ہی جاؤں گا نا. تو پہلے تو فرانس پکڑے گا نا. ہاں, تو اپنی کریڈیبلٹی تو میری ہے کوئی رہ نہیں جائے گی. صحیح. تو اس لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا, اگلا ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ میرے خیال میں ایئر مارشل صاحب بھی کوئی ہیں. تو اس سیگمنٹ میں میں ذرا تھوڑا سا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. میں تو ان کو دیکھتا نہیں ہوں, لیکن اب ان کو تو چھوڑ دیجئے نا. میں ان سے میری کیا معاملہ ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کل میری نظر سے ان کا ایک کلپ نکلا تو میں نے سوچا کہ اس پہ کامنٹ بنتا ہے ہمارا. باسط صاحب, میں تو سمجھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں گے. کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں تو تھوڑی دیر کی مجھے لگا کہ میں نواز شریف صاحب کو سن رہا ہوں. سچی بات آپ بھی بہت سارے ممالک میں رہے ہیں, کون سے ملک میں ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, مطلب میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ مطلب مفتی ہیں, میں ان کے اسلامی ان کا بہت نالج ہوگا, کوئی مجھے ان کی وہ جو علمی جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے میں اس کو کویسچن ریز نہیں کر رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بر صغیر کی تاریخ کے بارے میں تھوڑے سے ان کو پڑھ لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے نا, مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ ہندو اور پاکستانی جو ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں. ان کو میں ذرا دعوت دیتا ہوں نا کہ آئیے ذرا میں بیف پلاؤ بناتا ہوں, بنو کا بیف پلاؤ, تو ذرا کسی انڈین سے کہیے, ہندو سے, کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ کھانا کھائے. ٹھیک ہے. مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت برا پکڑ لیا آپ نے باسط صاحب. مطلب کلچرلی ایک ہیں, کلچرلی ہم ایک کس طرح ہیں بھائی؟ مطلب ہمارا کلچر بالکل الگ ہے. دیکھیے کلچر کی بھی دو ڈیفرنٹ, لیکن اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہم ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے, ایک میں ہم بر صغیر میں رہتے ہیں نا, کچھ موسمی تقاضے ہوتے ہیں. ایک موسم ہے, گرم ہے, تو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنیں گے, کوئی لنگی پہن لیں گے, کوئی تھوڑے بہت اس قسم کے پہنیں گے تاکہ گرمی سے مقابلہ ہو جائے. کھانے پینے میں یہ ہو جائے گا کہ لسی پی لیں گے, جس میں جو مشروبات بھی ہوتے ہیں اس پہ بھی اتفاق ہو جائے گا. جو کلچر زمین سے نکلتا ہے, جو زمینی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ بات میں مانتا ہوں کہ جو بھی ایک علاقے میں پاکستان میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں, ہم بھی جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں, اگر اسلام آباد میں ہندو ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہے, کچھ کلچرل ریکوائرمنٹس ہوں گی. سردی ہوگی تو آپ جیکٹ پہن لیں گے, گرمی ہوگی تو آپ اس کو اتار لیں گے, پھر اپنے حساب سے کلچر کے حساب سے شلوار قمیض ہم پہن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون بھارت میں آج بھی اگر آپ جائیے تو مسلمانوں کو, خواتین کو آپ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان خاتون ہے کہ ہندو مسلمان ہے, کیونکہ وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں مسلمان خواتین زیادہ تر, اور جو ہندو خواتین ہیں وہ ساڑی پہنتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی مسلمان خاتون ساڑی نہیں پہن سکتی, یا وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ ساڑی نہیں پہن سکتی, لیکن ایک فرق نظر آتا ہے کہ ایک بحیثیت قوم ہم نے کیا چیز اپنائی ہے اور ان ہندوؤں نے کیا چیز اپنائی ہے. اچھا, پھر ایک تو مسلمانوں کا, ایک تو یہ زمینی کلچر ہو گیا نا کہ ہمارا کھانا پینا بھی ایک ہو سکتا ہے. ہم بھی بھنڈی کھاتے ہیں, وہی بھنڈی کھاتے ہیں, کیونکہ سبزیاں وہی ملتی ہیں نا اس سیزن میں, چاہے وہ پاکستان ہو بھارت ہو, ہم بھی وہی گوبھی کھاتے ہیں, اس طرح ہی ہم ترکاری بناتے ہیں, وہی مسالے بھی ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ایک زمینی چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک کلچر اور بھی ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ آپ کے دین سے یا آپ کے مذہب سے آتا ہے. اچھا, اکثر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے, کم از کم مسلمانوں کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہماری کلچرل ایک ٹریڈیشنلی چیزیں چل رہی تھیں, زمینی چیزیں چل رہی ہیں, ہم ان کو ہم آہنگ کریں اپنے اسلام کے ساتھ. تو وہاں پہ سارا ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں ایسی جو ہم نے ہندوؤں سے اپنائی ہوئی تھیں, ہم اب ان کو آہستہ تبدیل کر رہے, اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس بات مفتی صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک ہوتے, ہم اگر ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے, ہمارے کوئی اختلافات نہ ہوتے, تو آج ہم لڑ کیوں رہے ہوتے؟ فار گاڈ سیک, جموں اور کشمیر ہمارا تنازع ہے, لیٹس ایکسیپٹ دیٹ, اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کی زبان یہ لوگ بول رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ہم الگ الگ ہیں, اسی لیے پاکستان بنا اور اسی لیے پاکستان انشاءاللہ رہے گا, اسی لیے بنگلہ دیش بھی بنا, ٹھیک ہے نا. جو اس پاکستان تھا پہلے, بنگلہ دیش ہے, لیکن وہ بھی الگ ملک ہے نا. تھوڑا سا مفتی صاحب کو یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. چلے یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے. السلام علیکم سر, ویلکم.
السلام علیکم جی، تھینک یو. سر آپ سے پہلے بھی ہم نے ڈیسائفر میں بات کی، ابھی دوبارہ سے آپ کا ایک نیریٹو جاننا چاہوں گی، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بھارت نے یہ جو پے در پے اپنے ڈرونز بھیجے، فرسٹ ہاف میں تو آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں، اور سیکنڈ ہاف میں اس چیز کا جواب دیں کہ سارے کے سارے اسرائیلی ساختہ تھے، تو کیا بھارت کی اپنی کریڈیبلٹی، اس کی اپنی جو یو کین سے کیپیبلٹیز ہیں وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیوں سہارا لے رہا ہے اسرائیل کا یا باقی ممالک کا، اور اتنے ڈھیر سارے ڈرونز بھیجنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ جی، سب سے پہلی تو بات میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آئی اے ایف جو ہے، انڈین ایئر فورس، ہیز بین ڈیفیٹڈ ہینڈز ڈاؤن. 6 جہاز ان کے گر گئے، اور اب ان کو منہ دکھانے کی یہ سکت ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ کہاں پہ ہیں آج. اور جو اتنے اتنے ریٹورکس کے اوپر وہ انعقاد کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ بیچارے کچھ کر کے تو دکھا نہیں سکے. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جی یہ جو ان کی جو ابھی سچویشن ہے، ان لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اینڈ دے آر آن دیئر نیز ناؤ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو ایک شکست ہو جائے ایئر بیٹل کے اندر، تو آپ اپنا جہاز اگر سامنے لانے سے قاصر ہیں، یا شرم آ رہی ہے آپ کو یا آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو پھر ایک ہی چیز آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی ایئر فورسز کی طرح جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ ایئر پار نہیں ہوتی، اور آپ جو ہے سبسٹیٹیوٹس کے اوپر انعقاد کرتے ہیں، تو دے ہیو چوزن سبسٹیٹیوٹ آف ایئر کرافٹ ایز ڈرونس، اور وہ ڈرون سے حملے کرنے شروع کر دیے انہوں نے. اب یہ جو ڈرون سے وہ حملے کر رہے ہیں، یہ اس کے اندر ہمیں ایک چیز جو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ خالی ڈرونس کو اس لیے نہیں استعمال کر رہے کہ یہ جہاز نہیں لانا چاہ رہے. اس کے اندر ایک اور فیکٹر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ کسی طرح یہ امپریشن دیں کہ ایسکلیشن ہو گئی ہے، اور جو ہے پاکستان از ریزورٹنگ ٹو ایسکلیشنری میئرز، جب ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کریں اور ان کا جو ہے یہ موٹو پورا ہو جائے. وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان نے، میرا خیال ہے کہ ان کی جو یہ ڈرون کی حکمت عملی تھی اس کا بہت اچھی طریقے سے اور بڑے ٹھنڈے طریقے سے جواب دیا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بہت اچھی کیپیبلٹی ہے اینٹی ڈرونز کی، شارٹ رینج، لانگ رینج. اور پھر اس کے علاوہ ہم اپنے ایسے ڈرون بناتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کے ڈرون مسلط کیے جائیں تو ہم ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے پاکستان کے پاس. اور ہماری جو اینٹی ڈرون سسٹم تھے وہ انہوں نے بالکل بہت اچھے طریقے سے اس اٹیک کو جو ہے فیس کیا، اور اس کو انڈین ڈرونز کو ناکارہ بنایا. اب آپ نے پوچھا جی کہ یہ کون سے ڈرون ہیں، کس قسم کے جی ڈرون ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ اسرائیلی ڈرونز ہیں. یہ ہاروک 2 ہے جو مین ان کا جو پلیئر ہے اس کے اندر، یا جو مین ہیرو ہے اس سارے کیمپین کا، دیٹ از ہاروک 2. یہ نئے جو ہیں یو اے ویز ہیں، اور یہ ابھی ان کو میرا خیال ہے انڈینس کو لیے ہوئے کوئی 10-15 دن سے زیادہ نہیں ہوا ہوں گے. جس وقت یہ ہمارا جو اسٹینڈ آف چل رہا تھا ان کے ساتھ، جب مسٹر مودی نے جو ریٹورک اور بلون ہائی کیا ہوا تھا اپنی طرف سے، تو اس وقت وہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی انہوں نے نیا اکوپمنٹ لیا ہے اور اسرائیل سے کافی کچھ آ رہا ہے، تو یہ اسی ہی کھیپ میں آئے. ان کے پاس کافی سارے مسائل، ہماری اطلاع کے مطابق مے بی دے آر مور دین 200-300، اور انہوں نے ان کو ڈپلوائے کر دیا سارے اپنے ویسٹرن بیسز کے اوپر. اور ہم وہ دوز ویسٹرن بیسز آر آن آر ایسٹرن سائڈ. تو یہ اوپر سے شروع کریں آپ، امبالہ آدم پور سے لے کے نیچے چلے جائیں، اور یہ ساؤتھ تک جو ہیں وہ 7-8 بیسز کے اوپر انہوں نے اپنے یہ میسائل بھیجے. اب انہوں نے یہ چونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی امپریشن دیں کہ ایسکلیشن ہو رہی ہے، اور پاکستان کو بھی ہم اٹیک کریں. اٹیک کیا کریں، مطلب یہ اپنے ڈرونز بھیجیں، اور اس کے بعد اگر پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے ایون فار ڈرونز ٹو ڈرون، تو وہ ایک قسم کی ایسکلیٹری میئر دنیا کو دکھائیں گے، اور وہ بولیں گے کہ جی پاکستان
has started to go up on the لیکن علماء صاحب کہ یہ لائٹرنگ جو ڈرونز بھی ہیں یہ سنا ہے کہ کچھ جاسوسی پرپزز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور پھر یہ کماکازی ٹائپ بھی ہیں، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ کیا مقصد تھا ان کو بھجوانے کا؟ ایک تو آپ نے کہا اسکلیشن کی بات بھی کی، کیا یہ کوئی جاسوسی کے پرپز کے لیے بھی آئے ہوئے تھے؟ جی اس کا جو ہے ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بیسکلی اس کے اندر 3 کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. یہ ان چھوٹے مسائل جو ڈرونز ہوتے ہیں اس اٹ کین کیری لائٹ وار ہیڈ ڈسٹرکشن کے لیے، چھوٹی موٹی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور وہ کاماکازی رول میں ہوتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ سرویلنس کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اپڈیٹ کر سکتا ہے آپ کا الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل، جہاں پہ آپ کے جو کمیونیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، جو آپ کا EW اسپیکٹرم ہے جس کے اندر آپ کے ریڈار وغیرہ یہ ساری چیز امیٹ کرتے ہیں. تو لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بارڈر کراس ہونے کیوں دیا، کراچی لاہور کیوں آنے دیا، ہم نے بارڈر پہ ہی ان کو کیوں نہیں گرا دیا؟ اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے جی، یہ ایک کافی کراس سیکشن جو ہوتا ہے نا جہاز کا، وہ ایکچولی ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے ریڈار کے اوپر پک ہوگا. اگر بڑا فائٹر ہے یا بڑا ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے تو وہ ریڈار کے اوپر دور سے نظر آ جائے گا. اور جوں سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہ جو کراس سیکشن ایریا کم ہوتا جاتا ہے. جب کراس سیکشن ایریا کم ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہر ریڈار اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. کچھ اسپیشلائز ریڈارز ہوتے ہیں جو ان کو پک اپ کر سکتے ہیں، جن کا رول ہی ایسے چھوٹے برڈس کو پک اپ کرنا ہے. اور کچھ جو بہت اچھے ریڈارز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پک کر لیں. لیکن یہ بالکل طے ہے کہ یہ دس از ناٹ اے ویری ایزی ٹارگیٹ ٹو پک اپ بیکاز دے آر ویری اسمال، دے کین بی اسپریڈ آل اوور. اور آپ کے کچھ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی پک اپ اس طرح کی نہیں ہوتی، جو آپٹیمم نہیں ہوتی، تو ادھر سے بھی ان کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اگر 100 آئیں گے ڈرونز، اچھے سے اچھا سسٹم بھی جو ہے وہ تقریباً 20% to 15% کو پک اپ نہیں کر سکے گا. اور پھر یہ اڑتے بھی لوور آلٹیٹیوڈس کے اوپر ہیں، تو یہ ایک اور کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ان کو پک اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیے مارشل صاحب کہ رافیل تو بڑا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہے، 4.5 آپ کہہ لے سکتے ہیں جنریشن کا. کیا ہم ان کو یہ انفر کر سکتے ہیں، یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ رافیل طیاروں کو لے کر شاید بھارت کے جو پائلٹس ہیں یا ان کے جو بھی ان کی کوئی تیاری ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی، کہیں لیپسز تھے، کیا وجہ، یا پھر ہماری بہت اچھی تیاری تھی اس کو ان کو کاؤنٹر کرنے کی؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پہلو سے چیزوں کو؟ دیکھیے، اگر آپ رافیل کی بات کریں تو پرابیبلی ایئر 2000 میں انڈکٹ ہوئے تھے، 2000 مے بی لیٹر پارٹ آف دا 2000. اب تب سے لے کے اب تک کافی عرصہ گزر گیا ہوا ہے، 5-6 سال ہو گئے ہیں، اور ان کی جو پروفیشنسی ہے وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی، اچھی ہونی چاہیے تھی. اور اب ہر ایئر فورس جو ہوتی ہے وہ ایک پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو ٹرین کرتی ہے. جب آپ ایک جہاز خریدتے ہیں تو جو آپ کو جہاز بیچنے والا ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سارے پائلٹس کو آپریشنلائز کرے اور آپ کا ایک کور گروپ تیار کرے جو جا کے اپنے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. تو یہ تو آئی ایم شیور دی انڈینز مسٹ ہیو گون تھرو اینڈ دی فرینچ مسٹ ہیو میڈ شیور دیٹ یہ لوگ جو ہیں ان کی جو ٹریننگ پراپر طریقے سے ہو اور یہ چلے جائیں. اب اس کے بعد جب آپ کی انیشیل ٹریننگ ہو جاتی ہے، پھر آپ جب اپنے ملک میں جاتے ہیں ان جہازوں کو لے کے، تو اس کو آپ اپنی لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے آپریشنلائز کرتے ہیں. اس لوکل انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ جن کے ساتھ آپ اپنا ریڈار وغیرہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. آپ کو جو ہے انٹیگریشن کے بعد یو ہیو لاٹ آف ایڈوانٹیجز آف لوکنگ and utilizing your other radar sensors also, and it gives you a good awareness in the cockpit
اینڈ اس کے اندر جو اویئرنیس ہوتی ہے دیٹ از ایون بیانڈ واٹ یور ریڈار از لوکنگ ایٹ، بیکاز آپ جو ہے وہ ڈیٹا لنکس وغیرہ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ کر دیتے ہیں اپنے جہازوں کے ساتھ. تو اب یہ والا کام تو انڈینز نے خود کرنا تھا واپس آ کے. پھر آپ کتنے بڑے پیکیجز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، پھر آپ کا کمبینیشن ود دی لیس کیپیبل ایئر کرافٹ اینڈ یور اون دا نیو انڈکشن، اس کے ساری کی انٹیگریشن آپس میں کرنا. تو یہ اٹس اے ویری کمبرسم پروسیس اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم بفور یو کین ریئلی بی آپریشن. تو جب آپ 3-4 سال یا 2 سال کم از کم شروع کے جو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں دوسرے سسٹمز کے ساتھ، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ، آپ اپنی ڈاکٹرین کے ساتھ، ہاؤ امپلائمنٹ ڈاکٹرین جو ہے آپ کی جہازوں کی، آپ اس کے اندر کیسے اپنے جہازوں کو انٹیگریٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ کر لیتے ہیں تب کہیں جا کے آپ اپنے جہاز کو میچور یا آپریشنلائز کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. میں کہیں فرینچ میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہ کہیں فرانس نے کچھ تھوڑی بہت اپنی ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے ٹو انڈینز کہ آپ نے ہمارے جو جہاز کا جو ہے کافی یہ تو کرنا بنتا بھی تھا. جی ایکچولی وہ ان کی بھی جو ہے ناراضگی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے کن کو جہاز دے کے پھنس گئے ہیں. لیکن میں I would not like to comment on the real capability. I would like to comment our own side because آپ کی ہم نے یہ جہاز 1-1.5 سال رافیل کے بعد ہم نے اپنا J-10 انڈکٹ کیا. You look at the way we have inducted that aircraft in our Air Force, the way we have trained our pilots, the way we have integrated them in our employment doctrine, the way we have given them that practice and that confidence that they can go into combat and they can perform well. دیکھیں یہ mental ascendancy بھی ہوتی ہے کہ جب آپ بیٹل کے اندر جائیں تو سائیکولوجیکلی یو ہیو ٹو ہیو دیٹ مینٹل اسینڈنسی اوور یور اینیمی. تو وہ کہاں پہ کیسے آتی ہے آپ کو مینٹل اسینڈنسی؟ وہ آپ کو ٹریننگ سے آتی ہے، وہ آپ کو لیڈرشپ سے آتی ہے، وہ آپ اف یو آر بینگ لیڈ بائی ایبل کمانڈرز دے آر دا ونز ایکچولی ہو آر شوئنگ یو دا وے. آپ دیکھیں آپ شروع ہو جائیں ایئر مارشل اسد خان سے لے کے نور خان صاحب کے بعد اینڈ یو کم ٹو date and see that how our leadership has been. So our leaders have led us from the front, and this has been the legacy of the Air Force that we have always had very outstanding commanders. Perfect. Proven by time. ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رافیل فرام فرانس all failed, drones from Israel all failed. What would be the next we can say strategy of India? اب کیا کرے گا possibly؟ ہمیں کس چیز کے لیے، ہماری ایئر فورس کو کس چیز کے لیے اب ریڈی رہنا چاہیے؟ جی ایئر فورس تو ریڈی ہے، ایئر فورس کے پاس اب انیشیٹو بھی ہے بیکاز دس از ناؤ آر ٹائم ٹو اسٹرائک. نمبر 1. نمبر 2 انڈیا کیا کرے گا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی انڈیا وہ کر رہا ہے جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا ہے، دے آر ڈاؤن ٹو دیئر نیز. اب وہ صرف لیٹ ہی سکتے ہیں آپ کے آگے. چلیے جی بس اللہ تعالیٰ کرے کہ صاحب اس طرح. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، تھینک یو ویری مچ، ریئلی اپریشیٹ. اچھا اس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب حالات. نہیں ایئر مارشل صاحب نے اب جو کہہ دیا میرے لیے کچھ ہے نہیں ایڈ کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ فرانس جو ہے نا، میں کہیں کسی فرینچ میڈیا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ بڑے پریشان ہیں انڈینز کو رافیل دے کر کہ یہ کیا انہوں نے ہماری ساری ایک امیج ہوتا ہے نا ایک کمپنی کا، ایک طیارے کا، وہ امیج برباد کر دیا انہوں نے. اور صرف یہ نہیں بلکہ Su-30 بھی، مگ تو خیر پہلے بھی ہم نے گرائے ہوئے ہیں، لیکن بھارت کا اس وقت جو امیج ہے نا وہ بہت ہرٹ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، ہماری دیکھیں تیاریاں تو مکمل ہیں جس طرح انہوں نے کہا. ابھی ہم نہ صرف یہ بلکہ اب ہم J-35 بھی لینا چاہ رہے ہیں بھارت سے، اب چائنا سے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ بھی ہم جتنی، کیونکہ وہ بلکہ وہ ففتھ جنریشن فائٹر جیٹ ہے اور وہ اسٹیلتھ ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو کہ ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اگر ہم وہ لے لیں اگلے 4-5 سالوں میں تو ہماری ایک بہت بڑی کامیابی. اسی طرح ہم جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، ایئر میزائل ڈیفنس سسٹمز، وہ ہمارے پاس اس کی شاید کیپیسٹی تو ہے. چائنیز ہمارے پاس سسٹم ہیں
لیکن HQ9 وغیرہ، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس شاید گیپس ہیں، اس کو ہمیں فل کرنا پڑے گا. اور باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایئر فورس، جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ جو مینٹل اسینڈنسی ہوتی ہے وہ تو ہماری ہے ہی ہے. بالکل، دیٹس پرفیکٹ. سو یہاں پہ لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس اور مزید بھی کچھ موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد پہلے چین کو درخواست دی، اب کچھ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کو بھی کوئی درخواست دی ہوئی ہے بھارت میں؟ اس سے پہلے مطلب ہم تھوڑا تصحیح کر دیں، ابھی تک کتنے ڈرونز گرائے جا چکے ہیں بھارت؟ 77. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس ایئر مارشل صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ 200 سے 300 کی کھیپ آئی تھی، یہ تھوڑی بچی ہے پیچھے جو اسرائیلی ڈرونز آئے تھے، کافی ہم نے ماشاءاللہ اب گرا تو دیے ہیں. تھوڑا اسرائیل کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان کے ڈرونز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی. اور ایک بات اور بھی ضمن سے نکلتی ہے کہ جو لوگ پاکستانی بہت لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں. پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ملے پاکستان میں، جو گئے بھی اسرائیل. اب مجھے نہیں ابھی تک گورنمنٹ نے جو لاسٹ ریٹ تھا وہ بھی اس میں کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے بھی بڑے بیانات دیتے ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے، ہمیں کیا پڑا ہے. اب دیکھیے نا، یہ جو اسرائیل اور بھارت کے جو دلچسپیاں ہیں یا انٹرسٹ ہیں وہ تو بالکل کنورج کرتے ہیں. وہاں فلسطین ہے اور یہاں کشمیر ہے. جی. تو کس طرح ممکن ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم بھی کر لیں تو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا؟ بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کا تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور ان کا سفارت خانہ یہاں کھل جاتا ہے تو وہ تو بھارت کی پوسٹ یہاں پہ ایک اور ہو جائے گی ڈیفینیٹلی، اور آپ کو زیادہ اندرونی مسائل آپ کے لیے ہوں گے. تو کبھی بھی ایسا جو یہ چند لوگ ہی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں، چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دانشور ہیں اور ہم بڑے لبرل ہیں، پروگریسو ہیں، ہمیں پاکستان کے لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ کا خیال ہے، ہم نئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن باسط صاحب دیکھیے یہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی آتا ہے نا کہ جو کوآپریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ پہ کی جاتی ہے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل انٹرسٹ. ایبسولوٹلی. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات اس کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. تو یہ بالکل صحیح پالیسی ہے اور اس پہ ہی گامزن رہنا چاہیے. فرانس اور اسرائیل کے بعد اب بھارت کس کا رخ کرے گا؟ بھارت اب دیکھو نا، کس ملک کی ٹرمپ ٹیکنالوجی تو کہہ رہے ہیں نا کہ خدارا مجھ سے لے لیجئے F-35، بٹ رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے، وہ اس کو Su-57 دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم نے اپنی F-16 بھی نہیں اڑائے نا، کیونکہ ہمارے پاس کافی کچھ ہے. JF-17 تھنڈر بھی ٹھیک ہے، J-10C بھی ٹھیک ہے، تو ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو تو بھی جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو دیکھیے گزشتہ روز اجیت دوول صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، انہوں نے فون کر ڈالا وینگ وی کو جو کہ چین کے فارن منسٹر ہیں، اور ان کے چونکہ وہ بھی اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں اور یہ بھی اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں فار ٹاکس آن بارڈر ایشوز، تو ان کی آپس میں کئی ملاقاتیں رہتی ہیں ان ایشوز پہ، اور کافی پہلے ان کی میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. تو انہوں نے کال کی وینگ وی کو، اور جو تاثر مجھے ملا بھارت کا میڈیا دیکھ کر، ان کے اخبارات پڑھ کر، تو یہ لگا کہ جہاں انہوں نے اجیت دوول صاحب نے بریف کیا وینگ وی صاحب کو، وہاں انہوں نے ایک درخواست یہ بھی دی کہ آپ پاکستان کو سمجھائیے کہ تھوڑا سا معاملہ بس ٹھنڈا کرے. ہم نے جو ایکشن لینا تھا ہم نے لے لیا، ہمارے کوئی ارادے نہیں ہیں اسکلیٹ کرنے کے، تو اب پاکستان کو تھوڑا کیجیے کہ ہاتھ ہولا رکھے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے. تو چین تو ہمیں سمجھتا ہے، ہماری پالیسی کو بھی جانتا ہے جی. اور پھر یقیناً چین کی دفتر خارجہ نے ہمارے سفیر جو وہاں پہ ہیں ان کو بھی بریف کیا ہوگا، اور میسیجز ایکسچینج ہو گئے ہوں گے جو ہونا ہو جس طرح ہوتے ہیں.
اس کے بعد پھر اب جو ہے کل جو بات ہوئی جے شنکر صاحب کی مارکو روبیو کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے بات دہرا دی کہ چین سے بھی ہم نے کہا تھا، لیکن امریکہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو پاکستان پہ ہے نا، تو خدا نہ پاکستان سے کہیے کہ اب اسکلیٹ نہ کرے، کیونکہ اس وقت جو بھارت کا معاملہ ہے نا بالکل ہی ختم ہے. اور میں حیران ہوں، سچی بات ہے، کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے نا، جی اور اس کے پاس وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 15 لاکھ آرمی ہے، اتنے جہاز ہیں، اتنی وار شپس ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں حیران ہوں، جو اندر سے دل ہے وہ بالکل مرغی والا ہے یا چڑیا والا ہے، اور باتیں کرتے ہیں شیروں کی. تو ان کو شاید اب اندازہ ہو گیا ہے کہ کس ملک سے ان کا واسطہ پڑا ہے، کس قوم سے ان کا واسطہ پڑا ہے. وہ بار بار ہماری مختلف چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بڑی سیاسی ابتری ہے، بہت سے سیاسی قیدی ہیں، یہ ہے وہ ہے. جنرل عاصم منیر کو جس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں، اس تمام چیزیں ان کی جو ہے نا بوکھلاہٹ، اس کا ویکنس شو کر رہے ہیں ایکچولی. تو اس لیے اب انہوں نے امریکہ کو بھی درخواست دے ڈالی. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں جی جی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر سے مارکو روبیو کی کل بات ہوئی، اور وہاں مارکو روبیو کی جے شنکر صاحب سے بات ہوئی تھی. یہ کیوں اتنا فرق ہے وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا تھا، پھر اس پہ ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اچھا، جو آخری پیراگراف ہے نا، جو ریڈ آؤٹ یا پریس ریلیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے مارکو روبیو اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹیلی فونک کنورسیشن کا، اس میں وہ آخری پیرا میں کہتے ہیں The Secretary expressed sorrow for the reported loss of civilian lives in the current conflict. اب جو سویلین لائف انہوں نے کہا ہے نا، تو یہ بھارت کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے، کیونکہ بھارت کا تو یہ نیریٹو نا کہ ہم نے ٹیررسٹ کو نشانہ بنایا، جی چاہے وہ مرید کے ہو یا بہاول پور ہو یا آزاد جموں اور کشمیر ہو، ان کا تو یہی نیریٹو ہے نا، بالکل دہشت گردوں کو ہیں. لیکن ایون مارکو روبیو صاحب یو ایس کے اسٹیٹ سیکرٹری اور ایکٹنگ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہ بھی بھارت کے نیریٹو جو ہے نا ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیررسٹ تھے جن کو آپ نے نشانہ بنایا. حالانکہ دیکھیے جو ریڈ آؤٹ ہے اس میں، اور انٹرسٹنگلی جو پاکستان کا ریڈ آؤٹ ہے نا، اس میں پاکستان نے یہ مینشن بھی نہیں کیا. بالکل مارکو روبیو کو لے کر ہم نے یہ کہیں مینشن نہیں کیا کہ مارکو روبیو نے یہ بات کہی ہے. اب یہ امریکہ کا جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایون امریکہ بھی جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے بھارت کا، وہ بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ ٹیررسٹ تھے. جی تو اس سے تو بالکل بھارت کا جو ہے نا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. جو وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا 22 اپریل کے بعد، وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا ہے. تو اس سے تو میں بھارت کو کیا کہوں، اب بھارت کو تو شاباشی دے سکتے ہیں کہ 22 اپریل کے بعد اس کا چہرہ بالکل دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے بھی مطلب ٹھیک ہے کال ریسیو کی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک بگ پاور ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے رادر دین گو کہ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا کہ جی ہم کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے، ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں، تو ہم دونوں ممالک کو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. اور جو انہوں نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے پہلگام کا، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا بھی رول ہے. بنیادی ایشو تو دیکھیے نا، جو تنازع ہے وہ جموں اور کشمیر کا ہے. امریکہ کو بڑی اور پاورز جو ہیں ان کو سب کو مل کر اس بات پر پاکستان اور بھارت، و خاص طور پہ بھارت چونکہ ایک ہیوبرسٹک پاور ہے نا، ایروگنس بہت زیادہ آ گئی ہے بھارت میں، ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ختم کریں، یہ تنازع ختم کریں. کیونکہ جب تک یہ تنازع ختم نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اس خطے میں امن نہیں آ سکتا، اس وقت تک ریجنل کوآپریشن نہیں ہو سکتی. سب چیزیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب کا مزاج ہم سب جانتے ہیں، لیکن امریکی انتظامیہ کو یہ چاہیے
کہ وہ اس بارے میں ریفلیکٹ کریں کہ کس طرح پاکستان اور بھارت کو ہم ایک میز پر لا سکتے ہیں کہ جو کہ بنیادی وجہ ہے پاکستان اور بھارت کی ہاسٹیلیٹی کی، اس کانفلکٹ کی، کانفلکٹ مینجمنٹ سے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف کس طرح جانا چاہیے. کانفلکٹ مینیج تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایک وقت آتا ہے جب اس کو ریزالو بھی کرنا ہوتا ہے. تو کانفلکٹ مینجمنٹ سے کانفلکٹ ریزولوشن تک کا جو سفر ہے اب وہ میرے خیال میں اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور جب تک یہ بڑی پاورز بھارت پہ پریشر بلڈ نہیں کریں گی اس وقت تک یہ بڑا مشکل لیکن یہ کیسے کر سکتی ہیں جبکہ وہ خود اس کانفلکٹ کا حصہ تھوڑا سا دیکھیے نا، بھارت کو یہ جو بھارت کو رافیل ہتھیاریں نہ دیں، بھارت کو F-35 ہتھیاریں نہ دیں، بھارت کو S-400 سسٹم نہ دیں، تو دیکھیے بھارت کیسے ٹھیک ہوتا تو یہ ہے. ان کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ یہی پرابلمز ہیں نا، یہی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یہ تو ان کے انٹرسٹ میں ہے، یہی ایشوز ہیں. اب آئیے تھوڑا سا ہم ذرا TRF کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. جی بڑا اس کا چرچا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اب TRF پر پابندی لگائے گی؟ کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. پہلے تو تھوڑا سا بھارت کا نیریٹو جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ کل بھی جو وکرم مسری صاحب کی ہم نے جو بھارت کے وزیر سیکرٹری خارجہ ہیں ان کی ہم نے پریسر سے ایک ساؤنڈ بائٹ سنایا آپ کو ناظرین کو. اب TRF پہ جو دا ریزسٹنس فرنٹ ہے، ہمارے وزیر خارجہ اس کو فورم کہہ دیتے ہیں، تو دا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے، اب بھارت نے کل وکرم مسری صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اس معاملے کو لے کر جائیں گے یونائٹڈ نیشنز، اور وہ یہاں پہ جو 1267 کمیٹی ہے اس کے تحت وہ یہ درخواست کریں گے کہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈکلیئر کیا جائے. اس کو ایک فورن جو جو ایک کمیٹی ان کی ایک لسٹ ہے جس میں لشکر طیبہ بھی ہے، جیش محمد بھی ہے، TTP بھی ہے، اور یہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ بھارتی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ اس کمیٹی نے بین کی ہوئی ہیں یا ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اس میں القاعدہ بھی ہے، ISIS بھی ہے، ساری اس قسم کی آرگنائزیشنز موجود ہیں، ETIM بھی ہے اور بھی. اب یہ بھارت لے کر تو چلا جائے گا TRF. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کو بین کرنا یا اس کو ڈیزگنیٹ کرنا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اس سے پہلے بھی بھارت اب پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو حزب المجاہدین ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروایا جائے یونائٹڈ نیشن سے. گو کہ اس کو کچھ کامیابی ہوئی 2017 میں، میرے خیال میں 2017 میں امریکہ نے اپنے طور پہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. وہ شاید ہماری تھوڑی سی سفارتی ایک ناکامی تھی آپ کہہ سکتی ہیں، اور دوسری جانب یورپین یونین نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. حزب المجاہدین کی بات کر رہا ہوں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن. لیکن UN نے نہیں کیا. UN میں آبویسلی پاکستان نے بھی اس کو اپوز کیا اور چائنا نے بھی اپوز کیا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جی جو حزب المجاہدین ہے یہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے، یہ کوئی ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے. اگر یہ جد و جہد ہے تو ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ملٹری جو ہے پرسنل ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا. اب بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو TRF جو ہے یہ لشکر طیبہ کی آف شوٹ ہے، لیکن بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ دیکھیے TRF بنی کب تھی، کہ جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے انیکس کیا نا، تو اس کے بعد TRF بنی تھی. یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، اور اگر آرمڈ اسٹرگل بھی ہے، آرمڈ موومنٹ بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو فورن آکوپیشن کے خلاف کر رہے ہیں نا. اور پھر دوسری بات ہے کہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس میں تو بھارت نے ان کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے وہ ایک پریس ریلیز لگا دیا تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے یہ واقعہ کیا ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں تاریخ ہے کہ کبھی بھی جو حزب المجاہدین کو آپ لے لیجئے، باقی ریزسٹنس کو آپ لے لیجئے کشمیر میں، تو کبھی بھی انہوں نے انوسنٹ سویلنس کو ٹارگٹ نہیں کیا. وہ بھارت خود ہی کرتا ہے، فدائین بھی خود ہی بناتا ہے، وہ اخوانیز بھی خود ہی بنا کر یہ سارے کام کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا چائنا TRF کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں اس کو اپروو کریں گے، انڈورس کریں گے. اسی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے TRF کا نام
بھارت جو اقوام متحدہ کی پریس ریلیز تھا اس سے نکلوایا تھا. بالکل، اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو اس محاذ پر بھی اس کو ناکامی ناکامی کا انشاءاللہ سامنا ہوگی. کرنا پڑے گا. انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.